نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب نے چند دنوں سے کچھ مسائل کے اوپر سوالات کیے، پوچھا کہ ہمیں ان مسائل کے بارے میں لوگ بھی پوچھتے ہیں اور ہمارا ذاتی کوئی تجربہ نہیں، نہ کوئی اتنا علم، اور مختصر بات یہ اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ان مسائل کے اوپر خود کوئی اتنا پختہ ایمان نہیں، ہم تذبذب کا شکار ہیں، ہم متزلزل ہیں کہ احناف علماء دیوبند جو کہ رفع الیدین کے قائل نہیں اور موجودہ دور کے نام نہاد اہل حدیث جن کو عرف عام کے اندر غیر مقلد کہا جاتا ہے، وہ رفع الیدین کے قائل ہیں۔ تو سوچا کہ کچھ نشستوں میں ان مسائل کا ایسا خلاصہ اور آسان جواب عوام کے سامنے لایا جائے کہ عوام ان مسائل سے آشنا ہو، عوام ان مسائل کو جانے، اور یہ جو تذبذب کا شکار، یہ تذبذب، یہ اس طرح ان کی زندگی سے، ان کے ذہنوں سے نکل جائے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اہل حدیث بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم جو جرابیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم موزے بھی کہتے ہیں، کپڑے کے موزے اور ایک چمڑے کے موزے ہیں۔ اب کئی لوگ جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان پر مسح ہوتا ہے، تو جو جرابیں جسے ہم کہتے ہیں اس پر مسح نہیں ہوتا۔ تو جو اہل حدیث لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ جی، بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا مسح کے بارے میں۔ تو مسح کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے ہاں چمڑے پہ، یعنی کہ چمڑے کے موزوں پر مسح جائز، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ موٹی جرابیں جو ہیں ان کی مسافت کے جو 40 میل تک چلنے سے نہ پھٹے ان پر مسح جائز۔ تو مسئلہ یہ ہے، حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے اس بات کو، اس مسئلے کو یوں ارشاد فرمایا کہ جرابوں کے اوپر مسح جائز ہے، لیکن وہ ایسی جرابیں کہ اتنی موٹی کہ جو 40 میل پہن کر بندہ چلے تو نہ پھٹے، ان پر مسح جائز ہے۔ جبکہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، عرف عام کے اندر جو جرابیں، جن پر جرابوں کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اتنی مضبوط اور پائیدار نہیں ہوتی کہ وہ پہننے سے، وہ چلنے سے پھٹے نہ، جبکہ وہ کچھ دیر بندہ پہن کر کچھ تھوڑی مسافت میں چلے تو وہ پھٹ جاتی ہیں، وہ اتنی باریک، تو ان پر موجودہ دور کے اندر مسح جائز نہیں۔ جبکہ مسح موزوں کے اوپر جو چمڑے کے ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح احناف کے ہاں جائز ہے۔ جی، تو اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر اہل حدیث بھائی ہیں وہ نماز میں رفع دین کرتے ہیں، رکوع سے پہلے، سجود سے پہلے، تو ان کے بارے میں کچھ آپ ہمیں روشنی ڈال کے بتائیے گا۔ جی، بھائی نے دوسرا سوال رفع دین کے بارے میں پوچھا کہ موجودہ دور کے غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں بلکہ حدیث کے وہ منکر ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو وہ اپنے نماز کے اندر رفع دین کے قائل ہیں، جبکہ احناف رفع دین کے قائل نہیں۔ اور احناف کا مستدل، احناف کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ نماز میں یوں ہلتے ہیں جیسے مست گھوڑوں کی دم میں، مست گھوڑا جب مستی کے اندر ہو تو اپنی دم ہلاتا ہے، تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ نماز کے اندر تمہارے ہاتھ ایسے ہلتے ہیں جیسے کہ مست گھوڑوں کی دم میں۔ تو اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، یعنی نماز کے اندر بالکل سکون سے اپنی نماز ادا کرو۔ واخر خداوند الحمدللہ رب العالمین۔